إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر التمسوها في العشر الاواخر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ، اس کے تقریباً 2 عشرے گزر چکے ہیں. یہ 2 حصے تقریباً گزر چکے ہیں اور ان قریب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. اور ہم اس بات سے بھی اچھی طرح آگاہ ہیں، جانتے ہیں کہ یہ مہینہ انتہائی بابرکت، انتہائی افضل اور اعلیٰ ہے. اور یہ جو آخری عشرہ ابھی آ رہا ہے، 1 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس عشرے کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل بتاتی ہیں کہ کانا یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رمضان مبارک کے یہ جو 30 دن ہیں، ان میں آخری عشرہ یہ 10 دن، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں عبادت کرتے تھے، جتنی عبادت ان 10 دنوں میں کرتے تھے اتنی پہلے 20 دنوں میں بھی نہیں کرتے تھے. کیا مطلب ہے کہ رمضان مبارک میں آپ بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، لیکن یہ جب 10 دن آخری 10 دن شامل ہوتے تھے، داخل ہوتے تھے، تو آپ اس میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے. اس عشرے کے اندر کئی اعمال ہیں جن کا اہتمام ہونا چاہیے. سب سے پہلے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذا داخل العشر الاخیر، جب آخری 10 دن داخل ہوتے تھے رمضان کے، شد میزرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے اوپر اپنی کمر کس لیتے تھے. مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان پہلے سے بھی زیادہ تیاری کے ساتھ کام کرتا ہے، شد میزرہ وَأَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، آپ راتیں 10 کی 10 جاگ کے گزارتے تھے، عبادت کے اندر گزارتے تھے، اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے کہ یہ آخری عشرہ شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر عبادت کا اہتمام کرو. اور کبھی آپ کی نظر پڑتی تھی نا کہ کسی حجرہ کے اندر آپ کی زوجہ محترمہ آرام کر رہی ہیں ان 10 راتوں میں، تو آپ کیا کہا کرتے تھے؟ مَن یوقظ صواحب الحجرات، یہ جو حجرے میں سو رہی ہیں ان کو جگاؤ. ان کو کون جگائے گا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں کہ یہ آخری عشرہ داخل ہو چکا ہے. تو اس عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بھی زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے. ایک تو جیسے ابھی آپ نے سنا کہ 10 کی 10 راتیں آپ جاگ کے گزارتے تھے. میں نے ایک دفعہ اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ پورے سال کے دنوں کو 10 پہ اشرات کے اوپر تقسیم کر دیں اور سوال کریں
کہ سارے سال کے 10 دن کون سے بہتر ہیں، اور سارے سال کی 10 راتوں کو 10-10 پر تقسیم کر کے پوچھیں کہ سال بھر کی 10 راتیں سب سے زیادہ افضل کون سی ہیں، تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہا ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں وہ بھی بڑے فضیلت والے ہیں، اور یہ 10 دن بھی بڑے فضیلت والے ہیں۔ تو جواب پھر یہ آئے گا کہ اگر بات راتوں کی جائے تو رمضان المبارک کی یہ 10 راتیں سارے سال کی افضل ترین راتیں، اور اگر دنوں کی بات کی جائے تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن بہت برکت والے ہیں، یہ 10 دن رمضان کے بھی برکت والے ہیں، لیکن راتیں ان کی نسبت دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی، اس لیے آپ ساری رات جاگ کے عبادت کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے کبھی نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ پورے سال کے اندر آپ نے کبھی کوئی پوری رات جاگ کے عبادت کی ہو سوائے ان 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جاگ کے گزارتے تھے۔ اس کی ایک اہم وجہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان 10 راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، لیلۃ القدر کی عبادت، لیلۃ القدر کا قیام، جس نے ساری رات اللہ تعالیٰ کے اوپر صحیح طور پر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کیا، اور احتساب یعنی اللہ سے پورا ثواب لینے کے لیے پورے شوق کے ساتھ پورے توجہ کے ساتھ اس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے بھائی، اصل میں ہماری عام طور پہ عادت بن گئی ہے نا کہ ہم عبادات کو بھی عادات کی شکل میں کرتے ہیں، ہے عبادت کرتے عادت روٹین کی شکل میں، اذان ہوگی مسجد میں آئے نماز پڑھی، شاید بہت کم بھائی ہوں گے جو اپنے کمرے سے اپنے گھر سے اپنے ولے سے جب مسجد میں آتے ہیں تو ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہو کہ اگر میں گھر کے اندر وضو کر کے جاؤں، طہارت حاصل کر کے جاؤں اور مسجد کی طرف چلوں تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ ثواب لینے کے لیے بہت کم لوگ یہ سوچ کے آتے ہوں گے کہ جو میں ابھی قدم اٹھا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب مسجد کی طرف جاتے ہوئے قدم اوپر اٹھتا ہے اللہ اس بندے کا درجہ جنت میں بلند کر دیتے ہیں، اور جب نیچے رکھتا ہے یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالی قدم نیچے رکھنے کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر جانا بہت کم لوگوں کا کام ہے کہ اتنا ثواب لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، اور پھر فرمایا مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہاں بھی فرمایا لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ہے کہ التمسوها فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور یہ کتنی بڑی رات ہے، قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور کیا فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات کا ایک امتیاز، ایک خوبی اور بھی ہے کہ اس میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، ایک اور خوبی بھی ہے ان کے ساتھ اور فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، ایک اور خوبی بھی ہے یہ رات شروع سے لے کر آخر تک سلامتی والی ہوتی ہے، جو اس کی عبادت کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال دی تھی، اگر ہم کسی سے
ہر سال 1000 ریال لیتے رہے ادھار کسی بھائی دوست سے، 10,000 20,000 اکٹھا ہو گیا، اب ہم میں دینے کی طاقت ہمت نہیں ہے، تو وہ کہتا اچھا چلو ایسے کرو، لیلۃ القدر آ رہی ہے نا، 5 راتیں طاق راتیں ہیں، ان میں عبادت کر لو، میں یہ پیسے معاف کر دوں گا۔ تو ہم جناب مولوی صاحب سے پہلے بیٹھے ہوئے مسجد میں عبادت کے لیے، تو یہاں بھی ایسا ہی معاملہ ہے، ہم تو سال میں 1 گناہ نہیں کرتے بلکہ ہر روز کرتے ہیں، ہر روز ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر ایک انسان غلطی کرتا ہے، بہتر وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ اور لیلۃ القدر یہ ایسا موقع ہے کہ شاید پھر زندگی میں ہمیں نصیب نہ ہو۔ آج ہم تھوڑی سی پیچھے نظر دوڑا کر دیکھیں، پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے کتنے عزیز اقارب رشتہ دار، ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے اساتذہ، ماں باپ، بہن بھائیوں میں سے کتنے دنیا میں موجود تھے جو اس رمضان میں موجود نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اس کو موقع غنیمت جاننا چاہیے۔ پھر اس عشرے میں ایک اور بہت بڑا کام ہے، اور وہ ہے اعتکاف بیٹھنا۔ اگر کسی بھائی کو یہ موقع میسر آ سکتا ہو، یہاں کیونکہ سنائیہ کے اندر فیکٹری ایریا ہے، سارے لوگ ڈیوٹی والے ہیں، کام کاج والے ہیں، لیکن اگر کسی کو موقع میسر آ سکتا ہو تو اعتکاف ضرور بیٹھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کانا یعتکف العشر الاخیر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر جب آپ مدینہ آئے اور اسلام پر عمل کے لیے ساری رکاوٹیں ختم ہو گئیں تو آپ نے ہر سال اعتکاف کیا ہے۔ اور یہ اعتکاف کیا ہے؟ مسجد کے اندر بیٹھ جانا، مسجد کے اندر آنا، اور اپنے دنیاوی سارے کاموں سے، دنیاوی آلائشوں سے، دنیاوی مصروفیات سے بالکل ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لزوم فی المسجد، مسجد کے اندر بیٹھ جانا، یہ اعتکاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور یاد رکھیں، یہ آج اللہ نے ہمیں بڑی باتیں سمجھا دی ہیں۔ اگر کرونا کی ویکسین لینے کے بعد یا کرونا کا مریض بننے کے بعد 14 دن ہمیں گھر میں بیٹھنا پڑتا ہے اور کوئی ہماری ڈیوٹی کے اوپر اثر نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں ہوتا، سب کہتے ہیں ہاں واپس جا کر بیٹھ جاؤ اپنے گھر کے اندر، پھر اللہ کے لیے بھی سوچنا چاہیے کہ 10 دن اللہ کے لیے بھی اعتکاف کر لیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائی یہ بہت اہم ترین موقع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، میرے دین اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ کر جنگلوں میں چلے جانا، نہ اچھا کھانا کھانا ہے، نہ اچھے کپڑے پہننے ہیں، نہ شادی کرنا ہے، نہ جناب زندگی کی مصروفیات کے ساتھ فیس کرنا ہے، نہ ہی لوگوں سے ملنا۔ یہ صوفیاء کا گمراہ کن دین ہے۔ فرمایا میرے دین کے اندر یہ نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ہاں ایسا ہے، عیسائی راہب شادی نہیں کر سکتا، عیسائی راہبہ شادی نہیں کر سکتی، لیکن میرے دین میں ایسا نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث میں فرمایا اگر میرے دین میں کوئی تھوڑی سی اس کی شکل نظر آ سکتی ہے کہ دنیا سے انسان کٹ جائے تو وہ اعتکاف کے 10 دن ہیں، دنیا سے کٹ کر انسان اللہ کے لیے بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اور ہم میں سے کون اس بات کو نہیں جانتا کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے؟ سب جانتے ہیں، بات صرف سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ عشرہ انتہائی فضیلت والا ہے، یہ 10 دن انتہائی فضیلت والے ہیں۔ 10 راتیں
ان دنوں سے بھی فضیلت والی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگ کے 10 کی 10 راتیں احیا اللیل یا احیا لیلہ وشد میزرہ وایقظ اہلہ، خود بھی جاگتے، گھر والیوں کو بھی جگاتے، صحابہ اکرام کو بھی ترغیب دیتے کہ یہ 10 راتیں جو ہیں انہیں جاگ کر گزارنا چاہیے۔ اب دیکھیں جو بھائی ڈیوٹی پہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہاں کا ماحول ایسا ہے، واللہ اگر وہ اپنی ڈیوٹی بھی کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ذکر اذکار کریں، قرآن مجید جو یاد ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور جب ڈیوٹی ختم ہو جتنا ٹائم باقی ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نفل نوافل پڑھیں، تو انشاءاللہ اللہ ان کو بھی پوری رات ثواب عطا کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اس لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو، لیلۃ الوتر، طاق راتیں۔ طاق رات کیا ہوتی ہے؟ 21 یعنی جو جوڑا نہ ہو، 21 23 25 27 اور 29۔ بعض ہمارے بھائی نا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف 27 کو ہوتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی عقلی سی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی علامات بتائی ہیں۔ علامات لیلۃ القدر، یہ آپ لکھیں نا نیٹ پہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ لیلۃ القدر کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتائی ہیں۔ مثلا ان میں سے ایک بڑی نشانی صحیح مسلم کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ اس دن جب سورج طلوع ہوگا، شمس سورج طلوع ہوگا، لا شعاع لہا، اس کی شعاع نہیں ہوگی۔ شعاع ہوتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک تیز لائٹ ایسے سیدھی سی آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ فرمایا اس دن سورج جب طلوع ہوگا اس کی شعاع نہیں ہوگی، یہ لیلۃ القدر کی اہم ترین نشانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لا باردتن ولا حارہ، یہ بھی ایک حدیث میں لفظ ملتے، اشارہ ملتا ہے کہ یہ رات بہت زیادہ گرم نہیں ہوگی، بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب ہے کہ اگر شدید سردیوں میں بھی یہ رات آئے گی، سردی کا زور ٹوٹ جائے گا، اور اگر شدید گرمیوں میں آئے گی، گرمی کا زور بھی اتنا نہیں ہوگا۔ پھر جیسا کہ قرآن مجید میں ایک نشانی بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ رات پر سکون سلامتی والی ہوگی۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو، لیلۃ القدر کو، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں۔ وہ قرآن بھی کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، دیگر فرشتے بھی اترتے ہیں۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سفید رنگ کا خیمہ بیت اللہ شریف کی چھت کے اوپر لگاتے ہیں، اور باقی سارے فرشتے دنیا میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کون اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ان کے نام لکھے جاتے ہیں باقاعدہ، یہ حدیث میں ہے۔ وہ لکھ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ لے کر اللہ تعالیٰ کی حضور پیش ہوتے ہیں، اور جو بھی اس رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ گناہ حقوق العباد، حقوق اللہ ہوتے ہیں، حقوق العباد بندوں کے حق، وہ دینے پڑیں گے یا معاف کرانے پڑیں گے۔ اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ فرمایا سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ سارے سال کے فیصلے، لوگوں کی قسمت کے فیصلے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، کس کو حادثہ ہونا ہے، کس کو نعمت ملنی ہے، دنیا میں کیا ہونا ہے، بیماری کب اترنی ہے، بیماری کب ختم ہونی ہے، یہ سال بھر کے فیصلے قرآن کہہ رہا ہے اللہ اس رات میں کرتا ہے۔ اس لیے جب یہ رات آئے تو اللہ کی حضور عبادت میں گزارنی چاہیے، تاکہ ہمارے فیصلے ہوں اللہ کے ہاں تو ہم عبادت کے اندر ہوں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی نشانی اس کی ذکر ہوئی ہے کہ یہ رات دلوں کو سکون دیتی ہے، راحت والی رات ہوتی ہے۔ یعنی جو قلب سلیم، اللہ نے فرمایا ہے قلب سلیم بہت بڑی نعمت ہے، متقی اور پرہیزگار دل، ایسے بندوں کو اپنے آپ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے، کیونکہ ان کے دلوں کو سکون اور راحت میسر ہوتی ہے۔ اور جہاں تک اعتکاف کی بات ہے، اعتکاف کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، ذکر اذکار، درود شریف، دعائیں، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بقیہ گھڑیاں جو رمضان کی باقی ہیں
ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی وعن سائر الصحابۃ اجمعین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم دمر اعداءک اعداء الدین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم اللہم ثبت اقدامہم وسدد رمیہم یا رب العالمین اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان اللہم ردہم الی اہلہم سالمین اللہم تقبل شہداءہم وعاف جرحاہم یا رب العالمین اللہم طاہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اللهم اشف مرضنا ومرض المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والفتن والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن يا ارحم الراحمين اللهم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته الى البر والتقوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين